ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیز ڈائری میں خوش آمدید۔ آج کی ہسٹری سیریز میں جس شخصیت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کی سوانح طویل ہونے کے باعث ہم ان پر 2 مسلسلات نشر کریں گے، تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ ان کا نام ابو عبداللہ احمد بن حنبل شیبانی رحمہ اللہ ہے۔ ان کی پیدائش نومبر 780 عیسوی میں ہوئی۔ وہ فقیہ، محدث، اہل سنت کے ائمہ 4 میں سے ایک تھے۔ وہ مجتہد اور فقہ حنبلی کے مؤسس بھی تھے۔ امام احمد بن حنبل کی پوری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے۔ وہ در حقیقت امام فی الحدیث، امام فی الفقہ، امام فی القرآن، امام فی الفقر، امام فی الزہد، امام فی الورع، امام فی السنہ کے عالی مقام پر فائز رہے۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی سماعت شروع کی۔ ابو یوسف کے حلقہ درس میں بیٹھا کرتے تھے۔ 180 ہجری میں سب سے پہلا حج ادا کیا۔ 16 برس کی عمر میں انہوں نے حدیث کی سماعت شروع کی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں بیٹھے 180 ہجری میں سب سے پہلا حج ادا کیا، پھر حجاز آمد و رفت رہی اور علماء حجاز سے علم سیکھتے رہے۔ 196 ہجری میں یمن جا کر عبدالرزاق الصنعانی رحمہ اللہ سے احادیث سنی۔ یہاں یحییٰ بن معین اور اسحاق بن راہوی رحمہم اللہ بھی ان کے شریک درس رہے۔ وہ کوفہ بھی گئے، مسافرت برائے حدیث میں تنگ دستی بھی دیکھی۔ ان دنوں جس جگہ قیام پذیر رہے، سر کے نیچے سونے کے لیے اینٹ رکھا کرتے تھے۔ کہا کرتے کہ کاش میرے پاس 10 درہم ہوتے تو میں حدیث سننے کے لیے جریر بن عبد الحمید کے پاس چلے جاتا۔ وہ تقریباً سارے اسلامی ممالک میں گھومے اور اپنے وقت کے بیشتر مشائخ سے احادیث حاصل کی۔ زمانہ طالب علمی میں ہارون الرشید کی طرف سے یمن کا قاضی بننے کی پیشکش ہوئی، جسے انہوں نے قبول نہیں کیا۔ 199 ہجری میں شافعی رحمہ اللہ جب دوسری بار بغداد آئے تو احمد رحمہ اللہ سے انہوں نے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی صحیح حدیث حجاز، شام یا عراق کہیں کی ہو تو مجھے مطلع کرو۔ میں حجازی فقہا کی طرح نہیں ہوں جو اپنے شہر کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ میں پھیلی ہوئی احادیث کو غیر مصدقہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت احمد رحمہ اللہ کی عمر 36 برس تھی۔ اسحاق بن ابراہیم نے احمد کے کھانے کو دیکھا۔ 2 ٹکڑے روٹی، تھوڑی ککڑی کی ترکاری اور خفیف سا نمک تھا۔ اسحاق یہ دیکھ کر بہت متعجب ہوئے۔ احمد کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں، میرے والد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ابو الحیثم پر رحم فرما، اے اللہ ابو الحیثم کے گناہوں کو بخش دے۔ میں نے پوچھا، ابو الحیثم کون؟ فرمایا، جس دن جلاد مجھ کو درے مارنے لے جا رہے تھے، ایک شخص مجھے راستے میں ملا اور مجھ سے کہا کہ میں مشہور چور ہوں، بارہا میں نے چوری کی، بے انتہا سزا پائی، کم سے کم 18,000 درے تو میری پیٹھ پر پڑے ہوں گے، مگر میں اپنی عادت سے باز نہ آیا۔ جب قید خانے سے چھوٹتا تو سیدھا چوری ہی کے واسطے جاتا۔ محض دنیا کے لیے میں نے دروں کو برداشت کر لیا، تم تو پھر دین کی خاطر اور اللہ کی محبت میں دروں کی کوئی پرواہ نہ کرنا۔ امام احمد رحمہ اللہ ٹھوس اسلامی عقائد کے قائل تھے۔ قرآن مجید پر کسی چیز کو مقدم نہ کرتے، اسے غیر مخلوق بلکہ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ بھی غیر مخلوق قرار دیتے۔ اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ صحابہ و تابعین کے آثار بھی قبول کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اس کی تصدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہی نجات ہے، اس بات کو تسلیم کرتے۔ قضاء و قدر، خیر و شر سب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ اگر کسی نے فرض کو سستی و لاپرواہی سے ترک کر دیا تو اللہ کو اختیار ہے کہ چاہے تو اسے بخش دے یا چاہے اسے عذاب دے۔ ایمان قول و عمل اور دلی تصدیق کا نام ہے۔ میزان حق ہے، صراط حق ہے، جنت و دوزخ برحق ہے، عیسیٰ ابن مریم کا نزول برحق ہے، حوض کوثر برحق ہے اور شفاعت بھی برحق ہے، عرش و کرسی برحق ہے، ملک الموت پر میرا ایمان ہے، دجال یقیناً آئے گا، عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے اور باب لط پر دجال کو قتل کریں گے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر جیسا کوئی نہیں، ان کے بعد عمر جیسا کوئی نہیں، ان کے بعد عثمان جیسا کوئی نہیں، اور ان کے بعد علی المرتضیٰ جیسا کوئی نہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بغیر ولی نکاح صحیح نہیں ہے۔ متع یعنی وقتی نکاح قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں اٹھنے والا فتنہ خلق قرآن کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صفی الرحمن کو دیجیے اجازت، اور اپنے قیمتی مشوروں کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔